ناظرین و ناظرات، مومنین و مومنات، آپ کے ہر دل عزیز ہزار ٹیلی ویژن پر گدائی اہل بیت سید علی شان حسین، وقفہ کے بعد آپ کا دیرینہ، آپ کا پسندیدہ ترین پروگرام کیجئے سوال لے کر حاضر خدمت ہیں، اور آپ کے سوالات کا جواب دینے کے لیے میرے ساتھ موجود ہیں حجت الاسلام والمسلمین آغا عباس صاحب اور قبلہ ہم یہاں تک پہنچے تھے کہ حضرت عباس صاحب کے سوال کا جواب دے رہے تھے کہ بی بی دربار گئیں، وہ دراصل دربار نہیں مسجد نبوی تھی، اور اس مسجد نبوی میں اس وقت کے حاکم یہاں تک پہنچے تھے ہم۔ آگے آپ بات کیجئے کہ انہوں نے کیا خطبہ دیا۔ میں کہ اس وقت جو حاکم تھے حضرت ابوبکر تھے، اور چونکہ بنی ہاشم مولا کائنات جناب صدیق کبریٰ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا سمیت سب سقیفہ کے طے شدہ منصوبے کے خلاف تھے، اور سارے یہ بنی ہاشم کے لوگ انہوں نے انکار کیا تھا بیعت کرنے سے، تو ایک زبردست ٹسل جو ہے وہ حاکم وقت کی بنی ہاشم کے ساتھ شروع ہو گئی تھی۔ آگے چل کے حضرت ابوبکر نے جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کا پہلے سے ہی باغ، جس کو باغ فدق کہا جاتا ہے، اس کو انہوں نے اس پر اپنے لوگوں کو بھیج کے، یعنی اپنی آرمی کو بھیج کے یا فوج کو بھیج کر اس پر قبضہ کر لیا تھا، جس کے بعد بی بی نے احتجاج کیا، اور احتجاج کا طریقہ یہ اپنایا کہ پہلے آپ نے اپنے چچا حضرت عباس ابن عبد المطلب کو بھیجا، بات نہیں بنی، پھر مولا کائنات کو بھیجا، بات نہیں بنی، تو تیسری مرحلے پر خود آپ تشریف لے کے گئے، پھر جو اپنی حق بیانی کے لیے اور حق جتانے کے لیے اور باطل اور حق کے درمیان واضح امتیاز کو ہمیشہ کے لیے پیمانے کو ثابت کرنے کے لیے آپ نے ایک طویل خطبہ دیا کہ جسے خطبہ فدقیہ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ جی السلام علیکم، کون صاحب کہاں سے؟ جی وعلیکم السلام، خان بھائی میں عرفان بول رہا ہوں، آپ کو مولانا کو بہت بہت سلام۔ وعلیکم السلام۔ مولانا ابھی فرما رہے تھے کہ بنو ہاشم خاندان نے جو ہے وہ اپنا بیعت سے سیدنا ابوبکر کی انکار کیا، تو میں ذرا مولانا سے واضح طریقے سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ بنو ہاشم کیا ہے؟ یہ بنو ہاشم جو ہے صرف ابو طالب صاحب علیہ السلام کی اولاد ہے کہ پورے بنو ہاشم؟ یہ ذرا ایکسپلین کریں، کیونکہ جہاں تک نظر آتا ہے بنو ہاشم ہم نے صرف حضرت ابو طالب علیہ السلام کی اولاد۔ ٹھیک ہے، سوال پہنچ گیا۔ اس کے علاوہ یہ ہے کہ جیسے دوسری کتابیں ہیں، جیسے حالانکہ ہمارا ان پہ یقین نہیں ہے، مگر ان میں کہا گیا ہے کہ لو یور اینمی، تو کیا اہل بیت علیہ السلام کے ساتھ جو بھی زیادتیاں ہوئی یا جو کچھ بھی ہوا کوئی بھی خوش نہیں ہے اس سے؟ کہ ان کا میسج کیا ہے ہم لوگوں کے لیے کہ ہمارے دشمنان جو ہیں ان سے نفرت اور ان کو تا قیامت تک لعنت بھیجتے رہو، کہ انہوں نے ٹالرنس اور ایکسیپٹنس کا ہمیں میسج دیا ہے، اور امہ مسلمہ کو کیسے موو فارورڈ اور اکٹھا کیا جا سکتا ہے، کیونکہ ہم 73 فرقوں کے آقا تو ایک ہی ہیں، وہ بھی بنو ہاشم ہے جو سب سے قابل احترام ہیں، آقا صلی اللہ علیہ وسلم۔ ٹھیک ہے، سوال آ گیا۔ اس کے علاوہ بہت شکریہ، بہت شکریہ عرفان، بہت شکریہ۔ جی جی قبلہ جی، تو خطبہ کے مختصر خطبہ کیا تھا وہ تھوڑا بیان کر دیجیے۔ خطبے میں جناب سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا نے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی توحید اور اس کے بعد رسالت کے عقیدے کو واضح فرمایا، پھر اپنے بابا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مسلسل مشقتوں اور زحمتوں کو آپ نے اس خطبے میں بیان فرمایا، اور جو احسان اللہ کا اور اس کے رسول کا امت پر ہوا اس احسان کو یاد دلایا، پھر مولا کائنات کی کاوشوں کو، جدوجہد کو، جہاد کو، اور آپ کی بہادری کو اور دین کے نافذ کرنے میں آپ کی کردار کو آپ نے واضح طور پر بیان فرمایا۔ پھر اس کے بعد آپ نے احکام الہیہ کی تھوڑی تھوڑی تشریح فرمائی
کہ اللہ نے نماز کس لیے قائم کی, روزے کو کیوں واجب قرار دیا, زکوٰۃ کس لیے ہے, جہاد کس لیے ہے, حج کیا ہے. پھر آگے چل کر آپ نے اپنے حق کا مطالبہ کیا کہ تم سب جانتے ہو اور ابھی میرا بابا کا کفن میلا بھی نہیں ہوا اور تم نے ہمارے ساتھ یہ کیا. پھر اپنے اوپر ہونے والے مظالم کا بھی آخر میں ذکر کیا. حالت یہ تھی کہ مدینے کے اندر مسجد نبی میں جتنے بھی موجود تھے صحابہ سب کے سب اشک بار ہوئے اور کوئی ایسا نہیں تھا کہ آپ کے خطبے کو سننے کے باوجود بغیر روئے رہا ہو. ہر کسی نے گریہ کیا. پھر آپ نے حجت تمام کی اور آخر میں یہ بات کہتے ہوئے گئیں کہ تم نے میرا حق چھینا ہے, اب مجھے اس حق کی کوئی ضرورت نہیں ہے. قیامت کے دن میرے بابا کے سامنے اب جو ہو فیصلہ ہوگا وہ ہوگا. بی بی کا یہ آخری جو سٹیٹمنٹ ہے یہ جواب ہے ان لوگوں کے لیے جو کہتے ہیں نا کہ جب حضرت علی کو خلافت ملی تھی تو پھر انہوں نے کیوں نہیں اپنا جو باغ فدا کا وہ حق کے طور پر لے لیا. نہ سیدہ رہی نہ سیدہ نے اس کی اجازت دی تھی بلکہ فرما دیا تھا کہ اب بات ختم ہو گئی, میں قیامت کے دن اس فیصلے کو چاہوں گی. تو جب بی بی نے اس خطبے میں حجت تمام کر دی تھی تو مولا کائنات ان چند درختوں کی خاطر ایسی بات کبھی نہ کرتے کہ جو بی بی کے اس منشا کے خلاف ہے. جو ہونا تھا وہ ہو گیا, جس کو جو ظلم کرنا تھا اس نے کر دیا اور ظلم کا پردہ جس کو فاش کرنا تھا اس نے فاش کر دیا. جی قبلہ اس کے بعد حضرت صاحب کا دوسرا سوال یہ تھا کہ یہ جو ہم زیارتوں کے لیے پیسے تھوڑے تھوڑا انسان جوڑتا ہے اور جوڑ کے پھر وہ زیارتوں وغیرہ پر جاتا ہے تو کیا اس پہ خمس دینا واجب ہے یا نہیں؟ خمس تو آپ کی ہر کمائی پر واجب ہے جو کہ کھا پی کر سال بھر سال کے اس دن جس دن کو آپ خمس کی تاریخ کہتے ہیں ہر مسلمان کو بالغ ہونے کے بعد واجب ہے کہ ایک دن سال کا خمس کے لیے مقرر کرے کہ یہ دن میرے خمس کی تاریخ کے طور پر خمس کے حساب کے طور پر معین کر دیا گیا. اس دن تک درمیان میں جو بھی کھایا پیا جائے جو بھی خرچ کیا جائے آپ کرتے رہے, لیکن اس دن جب آپ پہنچیں تو جو کچھ بھی بچ گیا ہے سیونگ میں پروفٹ میں اس کا آپ کو 20% نکالنا ہوگا. چاہے آپ کا وہ مال بچا ہوا مال گاڑی خریدنے کے لیے ہو یا زیارت پہ جانے کے لیے ہو چاہے کچھ اور کام کرنے کے لیے, خمس تو ہر ایک کا نکالنا ہے. ہاں اگر کسی نے خمس اس طرح نکالا ہی نہیں ہے اب وہ حج پہ چلا ہے تو ظاہر سی بات ہے کہا جاتا ہے کم سے کم حج کو تو ٹھیک کر لو, یہ جو حج میں خرچ کیے جا رہے ہیں نا پیسے اس کا تو کم از کم خمس نکالیے. تو کہتے ہیں منیمم کم از کم اتنا تو کرو حج کو بچانے کے لیے, ورنہ تو واجب یہ ہے کہ آپ کے تمام کاموں میں آپ کو جو بچت ہے اس کا خمس نکالنا ہوگا. اسی طرح زیارت کے لیے کہتے ہیں اگر زیارت چاہتے ہو کہ قبول ہو تو کم از کم اتنے پیسوں کا تو خمس نکالو. السلام علیکم, کون صاحب کہاں سے؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کیسے؟ ٹھیک ہے شکر الحمدللہ. کون کہاں سے؟ میں سجاد بول رہا ہوں. جی جناب سجاد صاحب, یہ شاہ صاحب سے بات ہو رہی ہے؟ ہاں جی بالکل ہو رہی ہے جناب. یہاں پر تو ڈائریکٹ آتے ہیں جو آتے ہیں, جیسے آپ تشریف لائے نا ڈائریکٹ, ویسے کوئی بھی کالر ہوگا یہاں پر کوئی بھی درمیان میں ماشاءاللہ 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 قابل تعریف تو والا ہے, مگر بہت اچھا ڈائریکٹ کال بھی اور ملتی ہے اور نمبر دے دیتے تو یہ سچا ہوئی کہ میں ایک سوال آپ سے اپنے لیے پوچھتا ہوں اور اگر آپ برا نہ مانے تو. نہیں کیوں برا مانیں گے, سوال سے کوئی نہیں برا. میں نے جو میں دین کا طالب علم ہوں لیکن یہ جو قواریت ہے اس پہ میرا کافی تجربہ ہے اور اس میں میں نے کافی کچھ سیکھا. میں یہ پوچھتا ہوں کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے لے کے تابعین تک جو زمانہ گزرا اور اس کے بعد پھر اہل بیت بیچ میں سے امام حسن رضی اللہ تعالیٰ بھی آئے اور انہوں نے دو مسلمانوں کے درمیان صلح بھی کرائی, جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث موجود ہے کہ یہ میرا نواسا مسلمانوں کے دو گروہوں میں صلح کرائے گا. تو اس میں شک شبہ بھی نہیں کیا جا سکتا. تو آگے کوئی 300-350 سال بعد شاید جی پھر ایک پتہ نہیں کس نے کتاب لکھی اور 4 کتابیں لکھی اور
وہ جو امام ابو حنیفہ ہیں، چونکہ میرا اس سے تعلق ہے اس لیے میں اس کو کلیئر کرتا ہوں کہ میں نے اب پڑھا ہے تو مجھے پتہ چلا ہے کہ یہ کیا ہے اصل میں. تو باقی 3 امام ہیں تو وہ کتابیں ان کے چلے لگائے گئے، اور امام ابو حنیفہ سے 100 سال بعد کتاب لکھی گئی، اور اس میں 25 حدیثیں میں نے ایسی دیکھی ہیں جو مستند نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق شدہ، جو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کے اقوال جو ہیں ان سے ٹکراتی ہیں. اور یہاں جو ہمارے وہ سنی چینل پہ ایک صاحب آتے ہیں اور ہاتھوں سے زیادہ باتیں کرتے ہیں، مفتی ہیں، مجھے شرم آتی ہے کہ وہ امام بخاری کو کہہ رہے ہیں کہ وہ چونکہ حقیقی بھی نہیں تھے اور وہ مجتہد بھی نہیں تھے تو اس لیے ان کو ادھر شخص لوگوں کو شک میں ڈالتے ہیں. تو میرا مطلب اگر فقیہ یا مجتہد نہیں تھے تو وہ انہوں نے جو حدیثیں جمع کی اور جو حدیثیں ہمارے پاس ہیں وہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہیں. تو ہم کیا کریں گے وہ حدیثوں کو چھوڑ کے امام ابو حنیفہ جب خود کہہ رہے ہیں کہ میں نے کوئی کتاب ہی نہیں لکھی، اللہ کوئی مذہب بنایا ہے، تو وہ کہتے ہیں اگر میرے قولوں کے خلاف کوئی حدیث بیت میں آ گئی تو حدیث کو فالو کرنا، میرا قول چھوڑ دینا. تو یہ انہوں نے 4 مسئلے کھڑے کر کے اہل بیت کو جو ایک پاسے چھوڑ دیا، 4 امام پکڑ لیے، تو پھر 600 سال بعد کسی نے پھر ایک مسئلہ کیا. تو میرے لیے یہ جواب ہے کہ یہ سنت والجماعت کہلاتے ہیں سب، یہ غلط ہے یا ٹھیک ہے؟ میرے حساب میں میرے سے تعلق کا نظر چاروں غلط ہیں اور گمراہ ہیں. اللہ حافظ. بہت شکریہ، بہت شکریہ. چلیے تو سوال نہیں تھا، انہوں نے اپنا اسٹیٹمنٹ سنایا. سوال یہ نہیں میں سمجھ گیا، لیکن ہم کسی کو غلط ثابت کرنے کے بجائے ہم یہ کہتے ہیں کہ جو صحیح راستہ تھا وہ کیا تھا. صحیح راستہ یہ تھا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے دین کی پیروی کے لیے سب سے پہلے رسول اکرم کو مقتدا بناتے، آپ کی ہی پیروی کی جاتی. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں قیامت تک کے لیے آنے والے مسلمانوں کو یہ زبردست انسٹرکشن دیا ہے، ما آتاکم الرسول فخذوہ، جو کچھ رسول دے اسے لے لو، وما نہاکم عنہ فانتہوا، اور جس چیز سے نبی مکرم روک دے اس سے تم رک جاؤ. یہ قیامت تک کے لیے کرائٹیریا ہونا چاہیے تھا. اب نبی نے جو دیا کیا امت نے لیا؟ نبی نے جاتے ہوئے کیا کہا؟ انی تارکم فیکم الثقلین، میں تمہارے درمیان 2 چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، یہ دے رہا ہوں، یہ 2 چیزیں لے لو. ما ان تمسکتم بہما لن تضلوا من بعدی، جب تک ان 2 سے تم تمسک رکھو گے یعنی ان 2 ہی پر عمل پیرا رہو گے، لن تضلوا من بعدی، میرے بعد گمراہ نہیں ہوگے. وہ کون سی 2 چیزیں ہیں؟ کتاب اللہ و عطرتی اہل بیتی، ایک اللہ کی کتاب ہے، دوسرے میری عطرت اہل بیت. عطرت کا لفظ بہت ہی زبردست ہے. اہل بیت جو موجودہ ہیں وہی نہیں ہے، عطرت سے مراد جو پائے در پائے اہل بیت میں قرآن کے وارث آتے رہیں گے ان کی تم کو پیروی کرنی ہے. تمسک قرآن اور اہل بیت کے ساتھ باہم ہونا چاہیے اگر گمراہی سے بچنا ہے. کس نے کیا کیا ہم اس کو رہنے دیتے، بلکہ ہم یہ آج تک کہہ رہے ہیں کہ گمراہی سے بچنا ہو مسلمانوں، اسی نبی مکرم کی حدیث کو جو حدیث ثقلین کے نام سے مشہور ہے، اور کسی نے بھی اس کی سند میں شک تک نہیں کیا، حتیٰ سلفی وہابی یزیدی بھی مانتے ہیں کہ یہ حدیث مستند ہے. آئے مسلمانوں ایک دفعہ پھر آ کر کے قرآن اور اہل بیت کو تھامو، کسی اور کو درمیان میں نہ رکھو تاکہ راستہ تمہارا کلیئر ہو جائے. بہت شکریہ، بہت شکریہ. السلام علیکم. کون صاحب کہاں سے؟ جی وعلیکم السلام. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی میں قبلہ پاکستان سے واپس آیا ہوں. وہاں میرا ایک سال سے ہاتھا پائی تو نہیں میں کرتا، کبھی ایسا ہوا نہیں، گالم گلوچ بھی نہیں میرا شیوا، تو وہاں بھی کر بیٹھے تھے غالب پیش دستی، ایسا بھی نہیں ہوا. بات یہ تھی کہ وہ اپنی محبت میں یہ جتا رہے تھے، بلکہ لیکچر دے رہے اسکول کے بچوں کے سامنے کہ حضور نے حضرت ابوبکر صدیق کے پیچھے نماز پڑھی کئی بار. اور جب میں نے ان کے استاد سے شکایت کی تو وہ کہتے ہیں جی ہر پیغمبر اپنے وسیع کے پیچھے یا اس کے پڑھتا رہا ہے تاکہ مانیٹر تیار کرتا ہے کلاس کے لیے
تو اس طرح اس کو ریفر ہو جائے تو معاذ اللہ میں نے ہمارا جھگڑا ہوتے ہوتے بات بچ گئی. میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ کیا وہ محبت میں حد سے زیادہ گزر گئے ہیں یا کیا معاذ اللہ جہاں تک ہماری سوچ سمجھ ہے یا ہمیں بتایا گیا ہے کہ کوئی نبی اپنے امتی کے پیچھے نماز پڑھے تو پیغمبری باطل ہو جاتے. کیا میں غلطی پہ ہوں یا صحیح ہوں؟ ٹھیک، بہت شکریہ بہت شکریہ قبلہ، بہت شکریہ. بات یہ ہے سوالات کی طرف سے سوالات ہیں لیکن ہم باری باری ان کا جواب کیونکہ ورنہ وہ پہلے والے سوالات رہتے چلے جا رہے ہیں. تو اس کے بعد جناب قبلہ احسن صاحب نے ہاں میرے خیال میں آپ نے جواب دے دیا تھا کہ ہدایت ٹیلی ویژن کو جو پیسے دیے ہیں اب تک کیا میں ان کو خمس میں شامل کر سکتے ہیں؟ آپ نے جواب دے دیا تھا. بشیر احمد چودھری صاحب نے اس کا بھی ہم نے جواب دے دیا تھا کہ زیر زبر کی جو غلطی ہم کرتے ہیں. اچھا، اجاز کربلائی صاحب نے سوال کیا تھا کہ سورہ فاتحہ جو شروع ہوتی ہے اللہ کے نام سے رحمان رحیم، تو یہ جو بیٹ ہے اس کی کیا فضیلت ہے؟ دوسرا میں تینوں کٹھے کر دیتا ہوں کیونکہ ایک ہی صورت انہوں نے پوری صورت کی دراصل آپ سے تفسیر مختصر مانگی. ایک تو خالی بسم اللہ کی تفسیر میرے مولا نے حضرت عبداللہ ابن عباس کو بٹھا کر کے سنانی شروع کر دی. عشاء کے بعد بیٹھے تھے، فجر کا وقت ہو گیا. جی، حضرت عبداللہ ابن عباس نے کہا کہ مولا تو یہ تو فجر کا وقت ہو گیا ہے. کبھی فرمایا اگر کوئی اہل مل جائے تو میں قیامت تک صرف بسم اللہ کی تفسیر سنا اور وہ پھر بھی ختم نہ ہو. کیوں؟ اس لیے کہ یہ جو بائے بسم اللہ ہے وہ تمام قرآن کے علوم کا نچوڑ ہے. دوسرے لفظوں میں آج ڈاٹ کی بڑی اہمیت ہے ڈیجیٹل دنیا میں. ایری جگہ ناؤ اٹ از ڈاٹ اگر آپ نہیں لگائیں گے تو کچھ نہیں کھلے گا، یعنی کوئی ویب سائٹ نہیں کھلے گی، کوئی ای میل نہیں کھلے گی، کچھ بھی آپ کو میسر نہیں ہوگا. وہ جو ڈاٹ ہے 1400 سال بعد وہ بائے بسم اللہ کا جو بے کا نقطہ ہے وہی حقیقت میں جان ہے اللہ کے بھیجے ہوئے علوم کی. سبحان اللہ. علم لدنی کو اگر ایک نقطے میں دیکھو تو وہ بائے بسم اللہ کا نقطہ ہے. عجب نہیں کہ اس وقت کے لوگ تو سمجھ نہیں سکے، آج کے جو مسلمان ہیں وہ سمجھنے میں تھوڑی بہت ذرا سا کوشش کر لیں تو سمجھ لیں کہ میرے مولا نے فرمایا میری کیا حیثیت ہے. انا نقطۃ تحت البا، میں وہ نقطہ ہوں جو با کے نیچے ہے. یعنی اگر تم مجھ تک پہنچو گے تو سارے علم الہی سے آشنا ہو سکتے ہو، فائدہ مند ہو سکتے ہو، ورنہ اس ڈاٹ کو تم چھوڑ دو گے نا تو کوئی چیز نہیں کھلے گی تمہارے لیے. ایوری تھنگ از انکلوز. تمہیں کھلنے سمجھنے کی آئے گی نہیں کوئی چیز تمہارے لیے کھلے گی. اسی لیے قرآن نے اپنے لیے دو نام دیے ہیں، میں جلدی عرض کر رہا ہوں. ایک نام اپنی کتاب کو دیا کتاب مبین. کئی جگہ پر اللہ نے فرمایا کہ یہ کتاب روشن کتاب ہے، واضح کتاب ہے. مبین کہتے ہیں جو روشن اور واضح ہو. یہی کتاب ہے جس کو اللہ نے نام دیا ہے کتاب مکنون. یہ ڈھکی ہوئی کتاب ہے، یہ چھپی ہوئی کتاب ہے، مکنون ہے، یعنی راز میں ہے، بے پردے کے اندر ہے. بھئی ایک ہی کتاب کھلی ہوئی بھی کیسے ہو سکتی ہے، ڈھکی ہوئی بھی کیسے ہو سکتی ہے؟ جواب اس کا سمپل ہے، اگر تم نے اس نقطے کو سمجھ لیا اور قرآن کے وارثوں سے تم نے سمجھنے کی کوشش کی تو یہ کتاب مبین ہے، ورنہ تمہارے لیے قیامت تک کے لیے بھی مکنون ہے. جی آگے چلیے. جی قبلہ، تو اس کے بعد مسز احمد نے جرمے سے پوچھا صراط مستقیم پر جو سوال کیا، اسی طرح انہوں نے آگے بھی چل کے میرے خیال میں اور بھی بہت سیدھا راستہ کی بات کی تھی کہ سیدھا راستہ کیا ہے. ہم تو دکھا کے بات کرتے ہیں تو یہ سیدھا راستہ کیا ہے. سیدھا راستہ دیکھیے والے لوگوں نے پوچھا تھا کون ہے جن پر نعمتیں تمام ہوئی ہیں، وہی ہستیاں ہیں کہ جن کو اللہ نے ولایت سے نوازا ہے. لیکن نعمت اللہ نے ولایت کی جو دی ہے نا، وہی نعمت ہے جو غدیر میں من کنت مولا فعلی مولا کے اعلان کے ساتھ اللہ نے فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی.
میں نے تم پر اپنی نعمت تمام کر دی. یہ جو نعمت تمام ہوئی ہے وہ کس ذریعے سے, کس کے ذریعے سے؟ ولایت کے اعلان کے ساتھ. ولایت تکوینی تشریعی, ولایت مولا کائنات سے لے کے ولایت امام مہدی علیہ السلام تک. یہ ہے جو نعمت ہے جو اللہ نے ان کو عطا کی ہے. جن کو اللہ نے یہ ولایت کی نعمت دی ہے انہی کا راستہ سیدھا راستہ ہے. یہی وجہ ہے کہ اہل سنت کی کتابوں میں مولا علی کا یہ قول موجود ہے کہ مولا علی نے فرمایا, جب لوگ کنفیوز تھے کہ صراط مستقیم کیا ہے, فرمایا اب الصراط المستقیم, سیدھا راستہ تو میں ہوں. یعنی جو مجھے چھوڑ کر ادھر ادھر بھٹکتا پھر رہا ہے وہ بالکل ہی سیدھے راستے سے جدا ہے. جو میری پیروی کرتا ہے وہی سیدھے راستے کی پیروی کرتا ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. تو مسز احمد نے جرمنی سے پوچھا تھا کہ در نجف کیا مرد بھی پہن سکتے ہیں؟ جی ہاں, مرد بھی پہن سکتے ہیں, عورتیں بھی پہن سکتی ہیں, کوئی اس میں مذائقہ نہیں ہے. اور اس کے لیے کوئی یہ جو بعض لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اور بیٹھ کر کے کہتے ہیں تمہارے لیے یہ سوٹ نہیں کرتا, تمہارے لیے وہ سوٹ کرتا ہے, یہ ساری باتوں کو کوئی اہمیت نہ دے. جس کو جہاں در نجف ملے وہ بسم اللہ کر کے پہنے اور کوئی اس میں مذاقہ نہیں ہے. بلکہ قبلہ آپ سے رابطہ بھی کر لے کیونکہ آپ کے پاس بہت سارے موجود ہیں. اور اس کے علاوہ انہوں نے پوچھا تھا کہ اگر انسان کی زندگی کو موت کا خطرہ ہو تو کیا مذہب بدل سکتا ہے؟ دیکھیے, موت کا خطرہ کس لحاظ سے ہے کہ آپ صرف ہو سکتا ہے کہ گمان کریں, خیال کریں کہ ایسا کچھ ہو جائے گا. ان ملکوں میں ایسا کچھ نہیں ہوتا. آج اس دنیا میں کوئی بھی آپ کے عقیدے کو لے کر آپ کو قتل نہیں کر سکتا ہے. وہاں پر ہو سکتا ہے جہاں پر یزیدیت دندناتے پھر رہے ہیں, یزیدی لوگ دندناتے پھر رہے ہیں, داعش جہاں پر حاکم ہے وہاں پر ایسا ہو سکتا ہے. وہاں پر آپ کو ظاہر سی بات ہے تقیہ کر کے عقیدے کو بچانا ہے, اپنے عقیدے کو چھپانا ہے, بدلنا نہیں ہے. چھپانا دو الگ الگ باتیں. انہوں نے پوچھا کہ ہم مذہب کو بدل سکتے, بدلنا تو نہیں ہے, البتہ چھپا سکتے ہیں. آپ اس کو آپ ہائیڈ کر سکتے ہیں. چنانچہ قرآن مجید میں دو واضح آیتیں موجود ہیں کہ جن آیتوں میں ایک تو حضرت موسیٰ کے زمانے میں ایک مومن کا ذکر کرتے ہوئے اللہ نے فرمایا کہ اس نے اپنے ایمان کو چھپایا ہوا تھا. دوسرے حضرت عمار کے لیے آیت قرآن مجید میں موجود ہے کہ ان پر جب زیادتی ہوئی تھی تو حکم تھا کہ جن کے دل پہلے سے مطمئن ہے عقیدے کے اعتبار سے وہ البتہ اپنے عقیدے کو چھپا سکتے ہیں. لہٰذا بدلنے کی بات نہ کریں, چھپانے کی بات کریں. چھپانے کی بات کریں. اس کے بعد ڈاکٹر نقوی صاحب نے ابھی جو بات کی, انہوں نے کہا کہ وہ کون سے اعمال ہیں جو کر کے ہم 313 میں شامل ہو سکتے ہیں؟ جی, عملی طور پر ایک کرائٹیریا قرآن نے دیا ہے, فاستبقوا الخیرات وسارعوا الی مغفرۃ الی ربکم, الی مغفرۃ ربکم. آپ کو نیکی میں سبقت لے جانے کی عادت ڈالنی ہوگی. کوئی بھی نیکی آپ کے ہاتھ لگے آپ دوسروں کے حوالے مت کریں, اسے پاس آن نہ کریں, بلکہ لپک کر کے خود اس نیکی کو انجام دینے کی کوشش کریں. اگر آپ کی یہ عادت بن گئی کہ ہر نیکی کو پاتے ہی آپ سبقت لے جائیں, دوسروں سے پہلے انجام دینے کی کوشش کریں, پہل کریں, تو آپ کی اس امام زمانہ کے لشکر میں شمولیت یقینی ہے. کیونکہ اس میں بھی یہی ہوگا کہ جو نیکی کے لیے فوراً ہمت کر کے آتے ہیں انہیں کو موقع ملتا ہے. جی. اس کے بعد مدرسہ عباس صاحب نے کہا ہے کہ حضرت علی کا قول ہے کہ جو شراب پیے وہ 40 دن کے تک اس کی دعا قبول نہیں ہوتی. تو یہ جو شراب پیتے ہیں تو پھر مکمل نجس ہوئے, اس کی کیا حقیقت ہے, آپ اس پہ کیا روشنی ڈال سکتے ہیں؟ دیکھیے, شراب جو پیتا ہے وہ تو سراپا نجس ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. اس کی نہ بات کی کوئی ویلیو ہے, دعا تو بہت دور کی بات ہے نا, اس کی کوئی نہ بات کی ویلیو ہے, نہ اس کے قسم کی کوئی ویلیو ہے, نہ اس کے کوئی طلاق کی ویلیو ہے, نہ اس کی کسی اور حکم کی ویلیو ہے. سب کچھ چونکہ اس وقت وہ نشے میں ہے, نشے میں رہتے ہوئے جو اس نے کیا, لا تقربوا الصلاۃ
وَأَنْتُمْ سُكَارَى، تم نماز کے قریب بھی نہیں جاؤ اگر تم نشے کی حالت میں ہو، تو کچھ بھی نہیں ہے، نماز تو دور کی بات. حدیث جو ہے وہ اپنی جگہ پر صحیح ہے. حدیث میں یہ نہیں ہے کہ جو شراب پیتا ہوا دعا کرتا ہے تو اس کی دعا قبول نہیں ہوتی، وہ تو ہوگی ہی نہیں. جو ایک دفعہ شراب پیے اس کے بعد اس نے شراب ترک کر دی، شراب اس نے چھوڑ دی، تو اس ایک دفعہ کے پینے کا کم سے کم اثر اس کے اوپر 40 دن تک باقی رہتا ہے. یعنی اس کے خون کے اندر جو گردش ہے اس 40 دن میں اس کی دعا بھی اللہ قبول نہیں کرتا جب تک کہ یہ پیوریفائڈ نہ ہو جائے. سبحان اللہ. حدیث وہ ہے، حدیث میں کسی طرح کا کوئی سکم نہیں ہے. جی آگے بڑھیے. جی اس کے بعد انہوں نے کہا کہ میں اکثر تشہد بھول جاتا ہوں اور کھڑا ہو جاتا ہوں، کیا میں کھڑا ہو کے ہی تشہد پڑھ لوں یا میں دوبارہ بیٹھوں، کیا کروں؟ دیکھیے اگر یقین ہو کہ اس نے تشہد نہیں پڑھا، کھڑا ہو گیا ہے، ظاہر سی بات ہے اس کو فوراً بیٹھ جانا چاہیے، تشہد پڑھنا چاہیے، تشہد پڑھ کے نماز کو کمپلیٹ کرنا چاہیے. اس کے بعد اسے سجدہ سہو کرنا ہے. سجدہ سہو کیا ہے کہ جو نماز ہے، جس نماز کے اندر 11 چیزیں واجب ہیں، 11 میں 5 واجب رکنی ہیں، ان 5 واجب رکنی کو آپ بھولے سے بھی مسٹیک کریں گے تو نماز ٹوٹل باطل ہو جاتی ہے. لیکن باقی جو 6 اس میں سے تشہد بھی ہے، سلام ہے، تشہد ہے، ذکر رکوع ہے، ذکر سجدہ، یہ 6 چیزیں ایسی ہیں، قرات ہے، سورہ ہیں. اگر اس میں سے کچھ آپ نے اونچ نیچ کر دی ہے نا تو اس کا الٹرنیٹو یہ ہے کہ نماز جب ختم ہو جائے تو آپ سجدہ سہو کی نیت کر کے پہلا سجدہ کریں، کوئی بھی ذکر پڑھیں، پھر بیٹھیں، دوسرا سجدہ کریں، کوئی بھی ذکر کریں، اور پھر جب بیٹھیں تو پھر تشہد اور سلام پڑھ کے نماز کی طرح فارغ ہو جائیں. یہ کہتے ہیں سجدے، 2 سجدے ہیں، سجدے سہو. یہ کس کے لیے ہے؟ کوئی بھی آپ نے بھول کر کے اونچ نیچ کی ہے ان 11 واجبات میں سے، جو 6 واجبات ہیں جو غیر رکنی ہیں ان میں سے، تو ان میں سے کسی، جیسے تشہد کو انہوں نے بھول کے کھڑے ہو گئے، پھر بیٹھے، بیٹھ کر کے تشہد پڑھا، پھر وہ واپس چلے گئے، تو اس کے لیے صرف سجدہ سہو نہیں کرنا ہوگا. جی اس کے بعد شیخ ضمیر صاحب نے سوال کیا، انہوں نے کہا ہے کہ حضرت امام حسین کی شہادت کے بعد خانہ کعبہ جب جلایا گیا ہے، بلکہ انہوں نے کہا کہ کیوں جلایا گیا تھا اور اس وقت بنی ہاشم کہاں تھے؟ جی یزید کربلا کے واقعے کے بعد کافی حد تک ٹینشن میں اس لیے آ گیا تھا کہ بغاوتیں شروع ہونے لگی تھی. مدینے کے لوگوں کو جب پتا چلا کہ امام حسین علیہ السلام کو شہید کر دیا ہے اور یہ سب کچھ ہے، تو پورا ایک وفد مدینے کے لوگوں نے بھیجا شام کہ جا کے دیکھو کہ واقعاً یہ دین سے بالکل نکل گیا ہے جس کی ہم نے بیعت کر رکھی ہے. تو لوگوں نے آ کے خبر دی کہ واقعاً وہ عیاشی اور تباہی کے دہانے پر پہنچ گیا، اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے. پھر انہوں نے بیعتیں توڑی ہیں، تو مدینے پر اس نے چڑھائی کر دی ہے. مکے میں جناب وہ پہنچ گئے عبداللہ ابن زبیر، انہوں نے اپنی حکومت کا، اپنی خلافت کا اعلان کر دیا اور کہا کہ یزید تو کسی لحاظ سے قابل قبول نہیں ہے. تو عبداللہ ابن زبیر کے اوپر بھی چڑھائی کی ہے یزیدی لشکر نے. تو اس میں جی السلام علیکم، کون صاحب کہاں سے؟ وعلیکم السلام، کیسے ہیں؟ کیا حال ہے آپ لوگ کا؟ شکر الحمدللہ. فرمائیے کہاں سے، کیا نام ہے؟ جی میں سعودی عرب سے بول رہا ہوں. میں نے مکان بنوایا تھا اور اس کا جو ہے اس کا کرایہ بھی کچھ چل رہا ہے، وہ فلیٹ وغیرہ، تو اس کا خود کیا ہوگا مجھے رابطہ کر کے بتا دیجیے پلیز. جی آپ نے اس کا کرایہ وصول کر لیا ہے یا ابھی کرنا ہے؟ نہیں، ہر مہینے جو ملتا ہے جو ملتا ہے. ٹھیک ہے، بہت شکریہ. جی بس آپ تھوڑا سا انتظار کیجیے، آپ کو ابھی تھوڑی دیر میں ہی آپ کو پروگرام سے پہلے جواب دے دیں گے. اور جو ہے وہ کرایہ کیا ملتا ہے اس کا، اس کے بعد اس میں کیا خمس ہوگا، ہر مہینے نکالنا ہوگا یا 1 سال میں ایک بار نکالنا ہوگا، اس کے مینٹیننس ہوتے ہیں اور کیا کیا ہوتا ہے، یہ سب بتائیے گا. ٹھیک ٹھیک، اوکے جی، بہت شکریہ. جی قبلہ بات کر رہے تھے آپ، جی کیوں لگائی، کیوں جلایا؟ میں نے کہا عبداللہ ابن زبیر کے مقابل میں یزیدی لشکر نے آ کر کے حملہ کیا، پتھروں کی بارش کی، خانہ کعبہ کو آگ لگائی، ادھر مدینے میں حملہ کیا، مدینے میں
مسجد نبی کے اندر استبل بنا کر کے سارے جانوروں کو، گھوڑوں کی وہاں پر باقاعدہ نال بندی ہوتی تھی، وہاں پر انہیں مسجد نبی کی بھی توہین کروائی، بے حرمتی کرائی. تو یزید کے خالی ایک خطرناک شہادت امام حسین کے اندر ہی سیاہ کارنے میں نہیں ہے، بلکہ بہت سارے اور بھی سیاہ کارنامے، ان میں سے ایک یہ بھی ہے خانہ کعبہ کو آگ لگانے والا کام. عرفان شاہ صاحب کا اور ضمیر صاحب کا سوال میں اکٹھا کر کے پوچھ رہا ہوں، کیونکہ انہوں نے کہا کہ اس وقت بنی ہاشم کہاں تھے، اور عرفان صاحب کا سوال یہ ہے کہ بنو ہاشم کون ہیں، یا صرف یہ ابو طالب کی اولاد ہی ہیں؟ نہیں، بنو ہاشم حضرت عبد المطلب کی اولاد ہے، اس میں حضرت عباس بھی آتے ہیں، حضرت عباس ابن عبد المطلب، اور حضرت عباس کی اولاد بھی آتی ہے. مگر جو بنو ہاشم کی جہاں ہم بات کرتے ہیں، جنہوں نے پراپرلی بنو ہاشم کی بھرپور نمائندگی کی تھی، وہ یہی اہل بیت اطہار علیہ السلام ہے، یہی اہل بیت اطہار علیہ السلام ہے. حضرت ابو طالب ہی کی اولاد ہے، ٹھیک ہے. اور حضرت ابو طالب کی اولاد نے چونکہ مسلسل قربانیاں دین کو بچانے کے لیے دی ہیں، جب بھی کہا جاتا ہے یہ بنی ابو طالب ہی کہا جاتا ہے ان کو کہ ابو طالب کی اولاد ہے، اور کبھی ان کو بنو ہاشم کے نام سے بھی یاد کیا جاتا ہے. اور اس وقت یہ کہاں تھے جب یہ واقعہ خانہ کعبہ ہوا؟ خانہ کعبہ جو ہوا، میں نے عرض کیا تھا کہ مولا امام حسین کی شہادت ہو گئی تھی، امام ذی العابدین کو اسیر کیا ہوا تھا، بنو ہاشم کے لوگ یا تو قید خانے میں تھے یا اسیر تھے، یا مدینے میں جو ہے وہ حالت قسمہ پرسی کے حالت میں جو ہے زندگی بسر کر رہے تھے. دوسرا سوال ضمیر صاحب نے کیا ہے، انہوں نے کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہوتا ہے کہ نبی کو کہ وہ اپنی قوم کی خدمت کرے، تو حضرت یونس اپنی قوم کو چھوڑ کر کیوں گئے تھے؟ کیا خدا کے حکم سے عدولی کی جا سکتی ہے؟ اصل میں یہ بات بھی سمجھنے کی ہے کہ جو نبی کے بارے میں قرآن مجید میں واقعات ملتے ہیں، اس کو ہم گناہ کا نام نہیں دے سکتے ہیں، اس لیے کہ انبیاء علیہ السلام معصوم ہوا کرتے ہیں، واہ واہ واہ. ان سے گناہ سرزد نہیں ہوتا، بلکہ وہ ترک اولا تھا. ترک اولا کیا ہے کہ ایک بیٹر آپشن کو اگر کوئی چھوڑ دیتا ہے تو اس نے ترک اولا کیا. اولا کہتے ہیں بیٹر آپشن کو، ترک کہنا مطلب چھوڑ دینا. اگر کوئی بیٹر آپشن کو چھوڑتا ہے، ایک بہتر کام کو ترک کر دیتا ہے، تو اسے کہتے ہیں ترک اولا. تو حضرت یونس علیہ السلام کے لیے بھی یہی ملتا ہے کہ ان کے لیے بہتر تھا کہ قوم کے ساتھ ہی رہتے، قوم کو نہ چھوڑتے. واجب نہیں تھا، اگر واجب ہوتا تو گنہگار ہو گئے. اللہ کا نبی کبھی گنہگار نہیں ہو سکتا، کیونکہ اللہ کسی گنہگار کو اپنی نبوت دیتا نہیں. تو معصوم تو تھے ہی، مگر چونکہ انہوں نے ترک اولا کیا، یعنی بہتر تھا قوم کے پاس ہی رہتے، مگر وہ قوم کو چھوڑ گئے، ترک اولا کیا. تو اللہ نے اس ترک اولا کی بھی شدید گرفت کی. اور یہ جو یونس علیہ السلام اتنے لمبے عرصے کے لیے مچھلی کے پیٹ میں رہے، صرف اس ایک ترک اولا کے نتیجے میں. بعض اور بھی ترک اولا مفسرین اور مورخین بتاتے ہیں، مگر ہم چونکہ بات کر رہے ہیں یوسف کا واقعہ ہے جی 7 سال زیادہ انہیں جیل میں. ترک اولا کا جو ہے ارتکاب الگ ہے اور گناہ کا ارتکاب الگ. دوسرا مقصود صاحب نے سوال کیا ہے، انہوں نے کہا ہے 2 میاں بیوی تھے، ان کے درمیان میں علیحدگی ہو گئی اور ان کا ایک بیٹا تھا جو باپ کے ساتھ تھا. اب اس بیٹے کی شادی ہونے جا رہی ہے، تو کیا بحیثیت ماں وہ عورت اس شادی میں آ کر شرکت کر سکتی ہے؟ جی بالکل کر سکتی ہے، کوئی اس میں پوچھنے والی بات ہی نہیں ہے. اور بیٹے کو کے اوپر واجب ہے کہ اپنی ماں کو، چاہے وہ کتنی ہی تمہارے خیال میں گنہگار کیوں نہ ہو، اس کی عزت، اس کو اٹھائے، اس کی ہرگز نیکی میں کمی نہیں آنی چاہیے، اس کے ساتھ آپ کا سلوک بہترین ہونا چاہیے، بہترین. جی تھوڑا سا قبلہ میرا دل دکھ گیا تھوڑا سا اس بات کے اوپر کہ جی نوجوان ہو گیا ہے اور وہ یہ سوچ رہے ہیں کہ ماں، تھوڑا سا ماں کے پر روشنی. بس ماں کیا کہیں کہ اللہ نے عجیب انداز میں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ان الجنات تحت اقدام الامہات،
جنتوں کو ہم نے ماں کے قدموں کے نیچے رکھ دیا. دیکھیں یہ اللہ کے نبی نے جو خوبصورت انداز میں بتایا نا کہ تم کہاں جاتے ہو, کہاں بھاگتے پھرتے ہو. انسان کو سکون اور قرار کے لیے جنت چاہیے نا. جنت بھی جا کے کیا کرو گے؟ سکون اور قرار, اطمینان, وہاں پر ساری جو ہے نا آرام کی آسائش میسر ہے. ماں کے قدموں کے نیچے اللہ نے جنت رکھی تاکہ کوئی بھی بیٹا ماں سے ناراض ہو کر یا ماں کو ناراض کر کے کامیابی کے بارے میں سوچنا بھی چھوڑ دے, سوچنا بھی بند کر دے کہ تم کامیاب ہو سکتے ہو. ماں کو چھوڑ کے کامیاب ہو سکتے ہو؟ ہرگز نہیں. یہ ایک اپنا ایک مسلم اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا نظام ہے. ہو سکتا ہے کہ بہت ساری مائیں اپنی جہالت کی وجہ سے, نادانی کی وجہ سے زیادتیاں کر جائیں اور بچوں کے فائدے کے بجائے ان کو نقصان کر دیں, مگر اولاد کے لیے ضروری ہے کہ ہر حال میں ماں کے بارے میں مثبت ہی سوچے اور جو خدمت ماں کی خدمت میں اس کو موقع ملتا ہے اس میں کوتاہی نہ کرے. خاص کر خوشی کے موقع پر, شادی میں, اس شادی پر کیا اللہ کی لعنت نہیں ہوگی کہ جس شادی میں بیٹا ماں کو آنے سے روک دیتا ہے یا باپ کو خوش کرنے کے لیے ماں ہی سے جو ہے وہ خوشیوں میں جدا رہتا ہے. یہ سب کو سوچنے کی ضرورت ہے. بے شک بے شک, بلکہ اس شخص کو بھی سوچنے کی ضرورت ہے کہ اس عورت نے ہی اس کو جنم دیا اور اس کے سوکھے کو دیکھا اور گلے میں یہ رہی, اور اگر وہ نہ پالتی, اپنا دودھ نہ دیتی تو آج میری نسل کیونکہ مرد کو ناز ہوتا ہے نا کہ میری نسل ہے یہ, پیدا اس نے کیا ہے جس کو آپ نے اندازہ کیا. لندن سے محمد اشتاق بٹ صاحب نے سوال یہ کیا ہے کہ یہ صراط مستقیم جیسے آپ نے پہلے بھی بتا دیا, بلکہ یہ سوال تو آپ پورا بتا ہی چکے ہیں. مصطفیٰ حسین صاحب کی طرف آ جاتے ہیں. انہوں نے کہا ہے کہ انہوں نے وہ بھی آپ نے, کیونکہ وہ دور سے کال تھی, آپ نے اس کو فوراً بتا دیا تھا کہ اس میں آپ نماز روزہ کر سکتے ہیں چاہے وہ ہندوؤں نے کیوں نہ بنایا ہو. اور عرفان صاحب نے کہا ہے کہ دیگر کتب جو آئی ہیں ان میں لکھا ہوا ہے کہ لو فار اینمی یعنی اپنے دشمنوں سے محبت کرو, اور یہ ہم جو تا قیامت دشمنان اہل بیت پر لعنت کرتے ہیں, کیا ہمیں ان سے محبت کرنی چاہیے؟ اور دیگر یہ کہ امت مسلمہ کو کیسا اکٹھا کیا جائے. جی, یہ جو لو فار اینمی والا نعرہ ہے نا, سوائے بوگس اور بکواس کے کچھ نہیں ہے. کوئی بھی انسان, کوئی بھی فرشتہ, کوئی بھی جن, کوئی بھی جانور, میں یہاں تک کہہ رہا ہوں, اپنے دشمن سے پیار نہیں کرتا. بے شک ہو ہی نہیں سکتا, کیونکہ فطرت کے خلاف ہے. آپ کسی جانور کو چھیڑ کے دیکھیں, چلے اپنے پالتو جانور کو آپ چھیڑ کے دیکھیں اور اس کو آپ پریشان کریں. بلی کو آپ ایک دفعہ کسی کمرے میں بند کر کے تنگ کرنا شروع کر دے, دیکھیں وہ کیا کرتی ہے. یہ بات صرف کہنے کے لیے میٹھی میٹھی لگتی ہے کہ دشمن سے پیار کرو, کوئی نہیں کرتا پیار. یہ جو کہتے ہیں حضرت عیسیٰ نے یہ تعلیم دی ہے کہ ایک تماچا کسی نے لگایا ہے تو دوسرا تماچا بھی پیش کر دو, نہ ان کی تعلیمات میں ایسی کوئی بات ہے, نہ یہ پریکٹیکلی کسی عیسائی نے کیا ہے. کوئی ایسا کر نہیں سکتا ہے. ہاں دیکھیں, ایک حد ہوتی ہے, اگر اس حد تک کوئی بھی دشمنی کرتا ہے تو اسلام نے ٹالرنس سکھائی ہے, اسلام نے برداشت کرنا سکھایا ہے, حلم و بردباری سے کام لینا. جتنے بڑے لوگ ہوتے ہیں ان کا ظرف بڑا ہوتا ہے, وہ برداشت کرتے ہیں. مگر یہ اگر ذاتی اور انفرادی ہے تو, اگر ذاتی انفرادی نہیں ہے, اجتماعی ہے, اس کا نقصان صدیوں میں جا رہا ہے, اس کے جراثیم ہر طرف پھیلنے والے ہیں, تو پھر کسی بڑے سے بڑے بھی انسان نے اس دشمن کو کہ جس کی دشمنی سے جراثیم پھیل رہے ہوں خطرناک قسم کے, اس کو معاف نہیں کیا. اللہ نے بھی معاف نہیں کیا. اگر ایسی بات ہوتی ہے کہ جو رحمان ہے, جو 70 ماؤں کی ممتا سے بھی زیادہ آپ سے اپنی مخلوق سے پیار کرتا ہے, وہ قہار بھی ہے, وہ جبار بھی ہے, وہ زبردست پنش کرنے والا بھی ہے, زبردست عذاب میں مبتلا کرنے والا بھی ہے. وہ کیوں ہے؟ اس لیے کہ
یہ فطری تقاضا ہے کہ دشمن کو ایک حد تک برداشت کوئی کرتا ہے، اس کے بعد برداشت نہیں کرتا. اب اگر اہل بیت اطہار کے کوئی دشمن ہے جو اصلی دشمن ہے، ظاہر سی بات ہے نہ اللہ نے اسے معاف کیا ہے، نہ اس کے رسول نے معاف کیا ہے، نہ اہل بیت نے معاف کیا ہے، نہ ہم ہوتے ہیں کوئی کہ معاف کر دیں. ہم کون ہوتے ہیں کسی کے دشمن کو معاف کر دیں؟ ہمیں تو حکم یہ ہے کہ آپ اپنے اولیاء سے محبت کرو. اگر غلط فہمی کی وجہ سے کوئی کسی دشمن اہل بیت سے پیار کرتا ہے، بہت سارے ہمارے بھائی ہیں ان کے دل میں ذرہ برابر بھی اہل بیت کی دشمنی نہیں ہے، اہل بیت کا نام آتے ہی وہ واقعاً بھی عقیدت مند ہو جاتے ہیں اور ان کے چہرے سے پتہ چلتا ہے کہ وہ خوش ہو رہے ہیں اور ان سے محبت کریں، پیار کریں. تو آپ ان سے دشمنی نہیں کر سکتے. یہ جو لعن طعن کا یہ کس نے تعلیم دی ہے؟ ہم نے اہل بیت اطہار نے کبھی بھی یہ نہیں کہا کہ آپ لعن طعن کرتے چلے جائیں، ایسا کبھی نہیں کہا ہے. لیکن یہ نہیں کہا ہے کہ اس سے پیار کرنا شروع کر دو. اب سیدہ سلام اللہ علیہ کے قاتل کو میں جو ہے پیار کرنے کے قابل سمجھ جاؤں تو پھر میں کیا ہوں؟ خود کچھ بھی نہیں. یہ ذرا سمجھیں، شامل ہو گئے. ہاں بالکل، یہ بات اچھی طرح سے سمجھیں. بات کوئی ذاتی دشمنی یا ذاتی دوستی کی نہیں ہے. اب ایک آیت کریمہ پڑھ رہا ہوں، یہی آیت کریمہ میں سمجھوں گا کہ عرفان شاہ صاحب کی سوال کے لیے، بلکہ جتنے بھی ہمارے اس وقت دیکھنے والے اور سننے والے ہیں ان سب کے لیے مشعل راہ قرار پائے گی. آیت کیا ہے؟ اللہ سبحانہ وتعالی فرماتا ہے لا ترکنوا الی الذین ظلموا فتمسکم النار. عجیب آیت ہے کہ تم ہرگز ظلم کرنے والوں کی طرف جھکاؤ نہ رکھو. محبت کرنے کے دور کی بات ہے. جی السلام علیکم، کون صاحب کہاں سے؟ ہلو السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. وہ ہمیں مولانا صاحب سے پوچھنا تھا ایک سوال کہ ہماری شوہر کی دوا چل رہی ہے، شوگر کی اور ہماری اور بلڈ پریشر شوگر کی، آنکھ کی دوا سب چلے، کیا اس سے خمس واجب ہے؟ کس پر؟ دوا پر؟ دوا پر جو ہمیں دوا زندگی بھر لینا ہے، شوہر کی بھی ہماری بھی. اچھا ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے، سمجھ گئے میں. ٹھیک ہے، ابھی آپ کے سوال کا جواب دیتے ہیں. بہت شکریہ بہت شکریہ. خمس واجب ہے کہ نہیں؟ جی ابھی آپ کو سوال کا جواب دیتے ہیں. سوال کا جواب دیتے ہیں. ٹھیک ہے بلا جی. وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ. اللہ کا حکم ہے، میرا اور آپ کا نہیں ہے کہ ظلم کرنے والوں کی طرف تمہارا خبردار جھکاؤ تک نہ ہو، تمہارا دل راغب نہ ہو. محبت کرنے تو دور کی بات ہے، سپورٹ کے لیے تمہارا دل بھی نہ جھکے ان کی طرف. کیا ہو جائے گا؟ فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ. آگ تمہیں پکڑ لے گی، اللہ کا عذاب تمہارے شامل حال ہو جائے گا. میں ظلم کروں تو کیا ہوگا پھر؟ ظالم کی سپورٹ بھی مجھے جہنمی بنا دے گی. ہمیں یہ حکم ہے، یہ نہیں کہ علامت کرتے پھرو. نہیں، ہم برات کا مفہوم لعنت نہیں ہے. برات کا مفہوم یہ ہے کہ آپ ان کو آوازاری اور ان سے کنارہ کشی رکھو، ان کو قابل ذکر بھی نہ سمجھو. ٹھیک. بلکہ قبلہ میں عرفان صاحب کی تھوڑی سی اس بات کو، یہ تو آپ نے دیا ہے مذہبی اور شرعی جواب. دراصل عرفان صاحب یہ جو آپ کتاب کا حوالہ دے رہے ہیں یہ ان زبردست لوگوں کی سائیکولوجیکل انہوں نے لکھا تھا جنہوں نے پورے افریقہ کو اپنا غلام بنایا، پورے ہندوستان کو غلام بنایا اور اس کے بعد پہلی دوسری جنگ عظیم میں ظلم و ستم کیے. تو انہوں نے یہ دیکھا کہ ظلم سے بات نہیں بنتی، تو انہوں نے پھر یہ کہنا شروع کیا کہ نہیں، لو ٹو یور اینیمی. یعنی جرمنی کے ساتھ جب انہوں نے حد سے زیادہ کر لیا تو پھر انہوں نے کہا کہ نہیں، ان کو دوستی کے ساتھ لے کے چلیں تاکہ یہ جنگ و جدل ختم ہو. افریقیوں کے حقوق ان کو دو، ان کو غلامی سے نکالو تاکہ ان سے معاشرے میں بہتر پیدا ہو. یہ تھا لو ٹو یور اینیمی، جو انہوں نے خود اپنے اینیمی خود بنائے ہوئے تھے. اس حوالے کے ساتھ بات تھی. دین کے ساتھ جو اہل بیت کے ساتھ دشمنی کر گیا قبلہ، اس میں تو خدا کے ساتھ دشمنی کر دیا. اس میں کیا آپ ان سے محبت کریں گے؟ میں کہتا ہوں چلو دشمنی نہ کرو، لعن طعن نہ کرو، ان کے خلاف تبرے بازی نہ کرو، لیکن یہ بھی نہ کرو کہ ان کے ساتھ حاملہ ان سے پیار کرنے لگ جاؤ. سبحان اللہ. مقصود حسین سید صاحب نے کہا ہے کہ میں پاکستان گیا تھا اور وہاں کوئی صاحب نماز پڑھا رہے تھے، یہ کہہ کے بتا رہے تھے کہ رسول خدا نے پڑھی. تو کیا ہم اس بات کو درست سمجھیں کہ رسول خدا نے
ابو بکر کے پیچھے نماز پڑھی یا نہیں پڑھی؟ دیکھیے کسی بھی تاریخی سٹیٹمنٹ کے لیے دو بنیادی ترازو ہیں کہ اس کے صحیح اور غلط ہونے کے لیے پیمانہ جو ہے وہ دو ہیں. ایک درایت کے لحاظ سے آپ دیکھیں, درایت کا مطلب کیا ہے کہ آپ کے عقل و شعور کو, آپ کی بصیرت کو اور جن شخصیتوں کو آپ مانتے ہیں ان شخصیتوں کے سٹیٹس کو رکھ کے دیکھیں کہ آیا یہ جو خبر ہم تک پہنچی ہے تاریخ کی صحیح بھی ہے کہ غلط ہے. درایت کیا کہتی ہے؟ درایت کا مطلب بصیرت اور شعور. کیا پیغمبر اکرم جو تمام انبیاء کے امام ہیں وہ ایسے کے پیچھے نماز پڑھ سکتے ہیں کہ جن کی آدھی سے زیادہ زندگی کفر میں گزری ہو, چاہے کتنے اچھے مسلمان ہو گئے ہوں؟ سوال ہی پیدا نہیں. تو کیسے؟ مجھے تو حیرانگی ہوتی ہے کہ ایک معصوم کے پیٹ سے آ رہا ہے اور ایک کا خاندان کیا ہے. درایت ہے, درایت کی بات کر رہے ہیں. ہرگز اس کا تصور بھی جو اعتقاد حقیقی رکھتے سرکار دو عالم کے بارے میں, جو محبت اور عقیدت اور صحیح معنوں میں معرفت رکھتے ہیں, وہ اس بات کو سوچ بھی نہیں سکتے. آج کل علماء کرام کی ہر بات کو رد کر کے مجھے جیسے جاہل جو کسی مدرسے دینی میں گئے نہیں وہ کہتے ہیں ہم بڑے عالم ہیں اور یہ ملا ہے. جی ہاں. آگے جو ہے دوسرا جو پیمانہ ہے کہ چلو اس روایت کو ہم سند کے اعتبار سے جو حوالے ہیں, مصادر ہیں, اس کے جو راوی ہیں اس میں تول کے دیکھتے ہیں. سبحان اللہ, سبحان اللہ. درایت کے لحاظ سے ہم سوچ بھی نہیں سکتے کہ سرکار کسی کے بھی, ہم مولا علی کے لیے بھی نہیں کہتے کہ مولا علی کے پیچھے سرکار نے کھڑے ہو کے نماز پڑھی ہے, ہم سوچ بھی نہیں سکتے. ٹھیک. لیکن جب روایت کی طرف آتے ہیں تو اہل سنت کے ہی جو رجال ہیں جو روایتوں کے بارے میں جانچ پڑتال کرتے ہیں, علم رجال ایک باقاعدہ بہت مضبوط قسم کی سائنس ہے, علم ہے, اس میں صاف صاف اس طرح کی روایت کو من گھڑت, جعلی اور فیک فیبریکیٹڈ بتایا گیا ہے. اس روایت کو بھی اچھا عجیب بات یہ ہے کہ چند فیبریکیٹڈ اہل سنت کے علماء کے نزدیک فیبریکیٹڈ حدیثیں ہیں, اس کا انہوں نے اتنا ڈھنڈورا پیٹا کہ عام لوگوں نے اس کو صحیح سمجھ لیا. ایک یہ ہے, ایک اصحابی کا نجوم, میرے صحابہ ستاروں کے مانند ہے. بِأَيِّهِ مُقْتَدَيْتُمْ اهْتَدَيْتُمْ. ٹائم ہے تو میں 2 جملے سر ایک ہی منٹ ہے, ابھی میں نے 2 سوال آپ سے پوچھنے. یہ ہے اہل سنت کی خود رجالی کتابوں میں جائیں جنہوں نے روایتوں کے بارے میں تلاش کیے, انہوں نے کہا یہ فیبریکیٹڈ جعلی حدیث ہے, حدیث ہی غلط ہے ہی نہیں, سرکار نے ایسا فرمایا ہی نہیں. لیکن اس کو اتنا مشہور کیا گیا, اس کو اتنا مشہور کیا گیا کہ لوگوں نے سمجھا کہ یہی صحیح ہے. یہ صحیح. قبلہ سعودی عرب سے اور ہماری بہنیں ایک ہی قسم کے سوال ہیں, اس لیے میں دونوں کو اکٹھا کر رہا ہوں. انہوں نے مکان بنوایا ہے جس کا وہ کرایہ لے رہے ہیں, ان کا کرایہ کا مسئلہ چل رہا ہے, مگر وہ کہتے ہیں کہ جو ان کو مہینہ کا کرایہ ملتا ہے کیا اس کے اوپر خمس ہے, کیا شرائط ہیں اس کے خمس کی, جو اس میں ویئر اینڈ ٹیئر ہوتی ہے, ان کی مرمت شرمت وہ اس میں شامل ہے نہیں ہے, کیا ہر مہینے ان کو خمس نکالنا ہے یا سال پر. اور اسی طرح دوسرا سوال یہ ہے کہ اگر کسی نے دوائیاں لینی ہیں اور دوائیوں کے لیے وہ پیسے رکھتا ہے, وہ تاریخ آ گئی ہے جس پہ اس نے خمس نکالنا ہے, اب وہ دوائی لے یا اس میں سے خمس کے پیسے نکالے. جی ہاں, بہت عمدہ ہے. دونوں سوالوں کے جواب میں کروں. پہلے تو ایک تاریخ, جیسے اس سے پہلے میں نے عرض کی, خمس کی آپ مقرر کریں گے, اس تاریخ تک سال بھر میں جو بھی کھایا پیا آپ نے لیا, دیا, خرچ کیا, کرایہ لیا, کرایہ دیا, اس کو دیا, اس کو دیا, اور مرمت جو مرمت کیا, اس کی رکھوالی کے لیے کام دیا, اس کی صفائی کے لیے, اس کے مینٹیننس کے لیے آپ نے جو خرچ کیا سب آپ نے کر دیا. اس دن دیکھیں گے کہ آپ کے پاس کتنا بچا ہے, چاہے وہ کرائے سے آیا ہے, چاہے آپ کی کمائی سے آیا ہے, چاہے آپ کے بیٹے کی طرف سے سپورٹ ہوئی ہے, چاہے کہیں اور سے آیا ہے, جو آپ کی جیب میں, جو آپ کی نیٹ انکم ہے, جو سیونگ ہے, اس میں سے آپ کو 20% خمس نکالنا ہے. تو وہ کرایہ وغیرہ کی بات ختم, کہ ہر ہفتے نہیں, ہر مہینے نہیں, بلکہ سال میں اسی دن آپ کو جو بھی ہے اس میں وہ بھی ایک انکم سمجھ کے ایسے بعض لوگ نکالتے رہتے ہیں تاکہ اس وقت تکلیف نہیں, کوئی نہیں, ایسی کوئی ضرورت نہیں ہے. ایک واجب جو ہے وہ ایک دفعہ خمس نکالیں.
इसी तरह दवाई का है, अगर दवाई आपने खरीदी है आपकी जरूरत की चीज, ठीक है, अब तारीख आ गई है किसकी, खुम्स की, तो वो जो आपके मसरफ में चीजें हैं उसमें तो आपको कोई खुम्स देना नहीं है, क्योंकि कल के दिन भी वो मसरफी होने वाली है, तो आप ले, उसमें कोई हरज नहीं है। अलबत्ता जो आपकी नेट इनकम बाकी जो चीजें हैं ना उसमें आपको खुम्स दें। ज़माना बड़े शौक से सुन रहा है, मगर नाजरीन क्या करें, वक्त की तनाबे बिल्कुल खिंच गई। मुझे बार बार कहा जा रहा है कि अब आज का प्रोग्राम इख्तिताम पे पहुंच चुका है। मैं किबला जनाब आगा अब्बास आबदी का बहुत ज़्यादा ममनून हूँ, ये हमेशा वक्त निकाल कर प्रोग्राम में तशरीफ़ लाते हैं। उन तमाम शुहदा के लिए और अपने वालिदैन मरहूम के लिए, जो मोमिनात इस दुनिया से जा चुके हैं उनके लिए, जो बीमार हैं उनके लिए, और सब के लिए किबला से कहूँगा चंद अल्फाज में दुआ फरमा दें। मेरी तरफ से खुदा हाफिज़। अल्लाह सुब्हानहू व तआला तमाम मरहूमीन व मरहूमात को, खासकर शुहदा जितने भी इस दुनिया में अल्लाह के दीन का नाम रोशन करते हुए शहीद हुए हैं, परवरदिगारा उन सब को अपनी रहमत और अपनी मग़फ़िरत के बेहतरीन जवार में जगह इलाही फरमा। अहले बैत अत्हार अलैहिस्सलाम के साथ उन्हें महशूर फरमा, शुहदाए करबला के साथ उनका हशर फरमा। इलाही और रब्बी मौलाई दुनिया भर में जहाँ जहाँ भी मोमिनीन व मोमिनात उनकी जान माल इज़्ज़त और आबरू और नामूस की हिफाजत फरमा, मकामात मुक़द्दसा की हिफाजत फरमा। हमारे वाली वारिस इमाम ज़माना के ज़हूर में ताजील फरमा। हम सब को इमाम के उस आलमी हुकूमत का हिस्सा करार दे और उस इमाम के जमाल मुबारक से हम गुनहगारों की आंखों को रोशन मुनव्वर फरमा। बहक़ मुहम्मदिन व अहले बैतिही तय्यबीन ताहिरीन अल मासूमीन।